ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے سے متعلق کچھ معروضات گوش گزار کی گئی تھی۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عمل بهذه الآیہ فقد استکمل الایمان۔ جس آدمی نے اس آیت کریمہ کے احکامات اور مضامین پر عمل کر لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ اس لیے کہ اس میں عقائد کا بھی ذکر ہے اور اس میں اعمال کا بھی ذکر ہے، اس میں اخلاق کا بھی ذکر ہے۔ گزشتہ جمعہ جتنے حصے کی تفسیر کی جا چکی ہے اسے سرسری ترجمہ کر کے آگے کا مضمون عرض کرتا ہوں۔ اہل کتاب میں سے یہود بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو ہی اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ باقی عقائد، اعمال اور اخلاق کے اہتمام کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ بس ہم بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، ہماری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا رد کیا ہے قرآن کریم نے۔ اپنی طرف سے ایک بات طے کر لی اور اس کو نجات کا ذریعہ سمجھنے لگے۔ اسلام اتنی کمزور بنیادوں پر واقع نہیں ہوا، تو ان کا رد ہے اس میں۔ اب میں ادھر نہیں جاتا، میرا وہ مضمون نہیں ہے۔ اب اس آیت کو ذکر کر کے قرآن کریم پوری انسانیت کو ان اعمال کے اہتمام کی پرزور دعوت دیتا ہے۔ اس لیے کہ کسی چیز کا رد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ 100% غلط ہے، وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے رد کرنے کا کسی چیز کو۔
کسی چیز کو سن کر خاموش ہو جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ رد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری بات 1% بھی صحیح نہیں۔ کہتا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو، وہ کوئی مقصود بالذات عبادت نہیں۔ نماز مقصود بالذات ہے، اور جب بیت المقدس کی طرف حکم رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو وہی عبادت، جب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو وہی عبادت۔ لیکن نیکی کیا ہے؟ کہتے من آمن باللہ، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اس کے بغیر کوئی نیکی نہیں، مقبول نہیں۔ والیوم الآخر، مرنے کی بعد والی زندگی کو دل و جان سے ماننا۔ کفار نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو عائش کرو موج مستی کرو، موت پر سارا قصہ ختم ہو جائے گا، نہ حساب نہ کتاب نہ ترازو نہ جہنم نہ دوزخ، کچھ نہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں۔ مسلمان مرنے کی بعد والی زندگی کو دل و جان سے مانتا ہے، اسی لیے وہ اچھے کام کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے۔ والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، یہ ماننا کہ فرشتے ہیں اور وہ مخلوق ہیں، وہ خدا نہیں۔ میں تفصیل گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں۔ والکتاب، تمام پیغمبروں پر جو کتابیں چھوٹی بڑی جس زمانے میں ہو، جس نبی پر ہو، جس علاقے میں نازل ہوئی ہو، ہم اسے مانتے ہیں۔ اس طرح ماننا۔ والنبیین، اور تمام انبیاء پر ایمان لانا، جس علاقے میں جو بھی نبی تشریف لائے ہو میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا عقائد کا بیان۔ لوگوں کو تھوڑے بہت ظاہری اعمال کا اہتمام ہے، عقائد کے اصلاح کا اہتمام نہیں، جبکہ عقائد بنیاد ہیں، ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اعمال کی کوتاہی سے کوئی بشر خالی نہیں، اور اعمال کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک آدمی نماز لے کر گیا، ٹھیک ہے، اللہ اپنے مرضی سے بغیر سزا دیے بھی معاف کر سکتا ہے۔ ایک ہی گناہ ہے شرک، بہت غور سے سنیے، دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، دوبارہ پھر عرض کرتا ہوں پوری سنجیدگی سے۔ شرک ایک واحد گناہ وہ ہے جسے اللہ نہ معاف کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اچھا، وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں، مجبوری کی وجہ سے نہیں، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، کہ اللہ تو معاف کرنا چاہتے ہیں شرک کو لیکن مجبور ہیں اس لیے معاف نہیں کر سکتے، کسی کے دباؤ میں آ کر اللہ معاف نہیں کر سکتے، ایسا نہیں۔ اختیاری طور پر اللہ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ شرک ایک کو چھوڑ کر باقی جتنا بھی بڑا گناہ ہو اسے ہم چاہے سزا دے کر معاف کر دے، چاہے سزا دیے بغیر بھی معاف کر دے، دونوں کا اختیار ہے پروردگار کو۔ لیکن عقائد کی کوتاہی قابل معافی نہیں۔ آگے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہیں آ کر باتوں کی تھی
ان نیک لوگوں کے کرنے کے کیا کام ہیں وہ بتایا جا رہے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. اگر اس میں کہیں کوتاہی ہو تو ایک آدمی دوسرے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن غور تو کر سکتا ہے، غور تو کر سکتا ہے. یہ ترازو ہے، اس میں ہر آدمی اپنا وزن کر لے، کہاں تک وہ پورا اترتا ہے، کسوٹی ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور یہ جو نیک لوگ ہیں جن کو تقوی شعار، پرہیزگار، متقی کہا جاتا ہے، ان کی یہ صفات ہیں، وہ مال خرچ کرتے ہیں. مال خرچ کرتے ہیں. دیکھو مال خرچ نہ کرنا یہ مال کی زیادہ محبت کی پیداوار ہے. بخل جسے کہتے ہیں، بخل. یہ ایک ایمان والا جس طرح بے نمازی نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ ایک ایمان والا بخیل بھی نہیں ہو سکتا. آگ اور پانی جمع ہو سکتے ہیں کیا؟ جس طرح آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. بے نمازی ہو اور ایمان والا ہو، نہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ائمہ کے اقوال بہت سخت ہے، میں نہیں جاتا تفصیلات میں. کہیں نہ کہیں اندر سے وہ بے ایمان ہے. پورا بے ایمان نہیں تو کچھ نہ کچھ 50%، 70%، 60%، کچھ نہ کچھ بے ایمان ہے وہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کے دل میں ایمان ہو اور دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر چکا اور وہ بے نمازی ہو، نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کریم کا پوری طاقت کے ساتھ بیان ہے، یہ اس میں شبہ نہیں ہے قرآن کو. تو وہ مال خرچ کرتے ہیں. دیکھو یہ ایک ہے بخل، یہ ایک ہے اسراف. ایمان والا بخیل بھی نہیں ہو سکتا، ایمان والا اسراف کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا. مال کی محبت جب اپنی حدوں سے آگے بڑھتی ہے تو بخل کا مرض پیدا ہوتا ہے. جب بخل کا مرض پیدا ہوتا ہے نا تو پوری دینی نظام ٹھپ پڑ جاتا ہے. اب بڑے سے بڑے تہجد گزار سے جا کر پوچھئے، بھائی ایک ضرورت پڑی ہے، دین کا ایک کام آ گیا ہے، دین پر آنچ آ گئی ہے، تو کہے گا کیا زکوٰۃ چلے گی؟ تو اس کا مطلب تمہاری زکوٰۃ اگر ادا ہو چکی ہے تو تم کو دین پر آنچ آنے کی بھی پرواہ نہیں ہے، پڑوسی کے مرنے کی بھی تمہیں پرواہ نہیں ہے. قرضدار سولی پر چڑھنا چاہتا، تمہیں اس کی جان کی پرواہ نہیں ہے. غریب بچے اسکول چھوڑ رہے ہیں، تمہیں ان کی فیسوں کی فکر نہیں ہے. بچے مرتے ہوں تو مرے، کو غریب کے بچے جاہل بنتے ہوں تو بنے، کوئی قرضدار اپنی جان گنوانے کی تیاری کر رہا ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ بخل کے مرض کے نقصانات ہیں جو پوری سوسائٹی کو بھگتنے پڑتے ہیں. ہدایت والوں کی علامت ہے، اس لیے کہ دیکھو ہدایت چھپی ہوئی چیز ہے، ایمان نظر نہ آنے والی چیز ہے، نفاق نظر نہ آنے والی بیماری ہے. علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے. علامتیں اتنی واضح ہیں، کیا ہاتھ پکڑ کر آپ نہیں بتا سکتے کہ اسے بخار ہے؟ چھینک آئی تو آدمی بتا سکتا ہے کہ اسے سردی ہوئی ہے. اسکین لے کر بتایا جا سکتا ہے کہ اسے کینسر ہے. اسکین لے کر بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے دل کے وال بلاک ہو چکے ہیں. اس سے بھی زیادہ واضح قرآن بتاتا ہے، آؤ ہدایت والوں کی علامتیں ہم بتائیں گے، آؤ دھوکہ نہ کھو، منافقوں کی علامتیں ہم بیان کرتے ہیں. اس سے بھی اسکین سے بھی زیادہ ایم آر آئی کراتے ہو، ایم آر آئی اس سے بھی آگے کا درجہ ہے، سائنس نے ترقی کی ہے، اس سے بھی قوت سے قرآن بتاتا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. اور بعض لوگ اسراف کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں بعض لوگ. اسراف یعنی فضول خرچی.
فضول خرچی مال کے نعمت کی ناقدری کا نتیجہ ہے. جب آدمی میں مال کی ناقدری پیدا ہوتی ہے نا تو آدمی فضول خرچی کرتا ہے، پیسے کو اڑاتا ہے، مرنے والا مر رہا ہے. یہ فضول خرچی میں مصروف عمل ہے. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کو خرچ کرتا ہے. وہ مال کی محبت ہے اس کے دل میں، اس کے باوجود خرچ کرتا ہے. مال کی محبت کوئی گناہ نہیں، لیکن مال کی اتنی محبت کہ آدمی زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، یتیم کو بھی نہیں دیتا، مسکین کو بھی نہیں دیتا، بیوہ کو نہیں دینا چاہتا، مدارس کو نہیں دینا چاہتا، مساجد کو نہیں دینا چاہتا، بیواؤں کا خیال نہیں کرنا چاہتا. تو ارے مالداروں کو دو. یہ پیسہ دے کر کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ پیسہ سونپا گیا ہے. پیسہ بھی دیا گیا، ذمہ داری بھی بتائی گئی، اور جب اپنی ذمہ داری سے کوتاہی کرتی ہے ملت تو اس کا نقصان پوری ملت کو اٹھانا پڑتا ہے، پوری ملت کو اٹھانا پڑتا ہے. مال دیں. دوسرا علماء نے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال دیتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو میں واہ واہ کے لیے نہیں کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا جائے، اس کی شہرت کا ڈنکا بجے. اللہ کے لیے. وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال ایسا دو کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دو تو یہ ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ راز میدان محشر میں کھلے گا، یا تو مجھے معلوم ہے یا پروردگار کو معلوم ہے. یہ راز ہے، راز. یہ میدان محشر میں کھلے گا جب ساری انسانیت جمع ہوگی. تو قصہ سناتا ہوں میں آپ کو. قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَيُتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا، اور نیک لوگوں کا مزاج بتاتے ہیں. وہ مال اللہ کو کی محبت میں، اللہ کے جوش، محبت کے جوش میں، ولولے میں آ کر کے پیسہ دیتے ہیں. مسکینہ، مسکین کو دیتے ہیں. وہ یتیمہ، یتیم کو دیتے ہیں. وہ اسیرہ، قیدیوں کو رہا کرانے میں دیتے ہیں. کوئی قرض تلے دبا ہوا ہے اس کو دیتے ہیں. کوئی آفت آ گئی اس کا ہیلپ کرتے ہیں، اس کا سپورٹ کرتے ہیں، مدد کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں. اور فرمایا آگے انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہارا شکریہ نہیں چاہتے اور ہم تم سے کچھ بدلہ نہیں چاہتے، ہم تو ہمارے اعمال کا بدلہ پروردگار سے لیں گے. ان اجری الا علی رب العالمین. حضرت عائشہ، سلام و حضرت عائشہ پر، کروڑوں کروڑوں برکت حضرت عائشہ کی قبر مبارک پر. آدھا علم، آدھا علم پورے صحابہ کو، قریب قریب آدھا علم یہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار سے ملا ہے. بڑے بڑے صحابہ پوچھتے تھے حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں حضرت عروہ، حضرت عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت عروہ. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت عروہ کو بلایا، بھائی ادھر آؤ، یہ لو پیسے، یہ لے جا کر فلاں آدمی کو دے آنا، لیکن یاد رکھنا ان کے ہاتھ میں نہ دینا، ان کے ہاتھ میں نہ دینا. جاؤ، اور اگر وہ کہیں بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں نماز پڑھ رہے ہوں تو چپکے سے ان کے پاس رکھ کر چلے آنا، اور دعا کی درخواست بھی نہ کرنا، سلام بھی نہ کہنا. اور ہوا کیا، اس کے بعد نماز گئے، پیسے رکھ کر چلے آئے. وہ لیٹے ہوئے تھے کھاٹ پر، دیوان پر لیٹے ہوئے تھے، پیسے رکھ کر قریب میں چلے آئے. جب جاتے وقت انہوں نے ہمت نہیں کی، جب واپس آئے تو پوچھا، گستاخی نہ ہو تو ایک سوال عرض کروں. جی پوچھیے. کہا آپ نے پیسے تو دیے تو سمجھ میں آیا، لیکن آپ نے کہا سلام بھی نہ کہنا، دعا کی درخواست بھی نہ کرنا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ میں مال کسی کو دے کر
دعا کی درخواست اور سلام کے جواب کا اتنا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی، یہ فائدہ بھی وہاں حل ہوگی۔ اب اس معیار پر بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن بھائیو زکوٰۃ دینے کا یہی سسٹم ہے۔ مزاج بدل گئے، جب مزاج بدل جاتا ہے نا، جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا، تو مزیدار چیزیں بھی اسے کڑوی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ بریانی میں مزہ نہیں آتا بیمار کو، بخار والے کو۔ زکوٰۃ کا سسٹم وہ نہیں ہے کہ لینے والا گھر گھر در در دروازے پر پہنچے، دینے والا زکوٰۃ لے کر کے جائے۔ یہی سسٹم ہے۔ اگر ابھی ہمارے ہاضمے خراب ہیں اسے سن لیجئے، کبھی نہ کبھی یہ بات کام آئے گی آپ کے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ایک زکوٰۃ دینے والا اپنا پیسہ ہاتھ میں لے کر کے، اس طرح پوسٹ مین منی آرڈرز اس کے ہاتھ میں آتے ہیں، جو کچھ منی آرڈرز آئے وہ پوسٹ مین یہ سمجھنے لگے کہ یہ جو کچھ آئے ہیں سب میرے ہیں۔ نہیں، اسے عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا، ڈسمس کر دیا جائے گا، معزول کر دیا جائے گا۔ جس جس کے نام پر آیا ہے اس تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، فرض ہے اس کا فرض منصبی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب لے کر کے پہنچے گا تو تکبر کے جذبات کافر ہو جائیں گے، بڑائی کے جذبات ختم ہو جائیں گے۔ وہ سامنے والے کی نہیں، وہ تو اپنی ضرورت سمجھ رہا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، وہ دیکھ کر تکبر تو کیا کریں گے، اس دن سے ڈر رہے ہیں جو بہت سخت دن ہے کہ قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا، وہاں پتہ چلے گا سکہ کھوٹا تھا یا کھرا تھا۔ جب آنکھ بند ہوگی پتہ چلے گا یہ سکہ کھوٹا تھا یا کھرا تھا۔ یہاں اگر سکہ کھوٹا ہو تو بھائی سے لے کر دے دیا جائے گا، بھائی میرا سکہ کھوٹا نکل گیا، کسی نے ڈپلیکیٹ نوٹ دے دی ہے، آپ دوسری دے جن میں پھر دوں گا، وہاں کیسے واپس آؤ گے؟ اللہ حبہ ذوی القربى والیتامى، رشتہ داروں کو دینا، چاہے تمہارا رشتہ دار دور ہو اس کا حق مقدم ہے۔ اجنبی گھر کے بازو ہے، اجنبی تمہارے گھر میں کرائے پر رہتا ہے، اس کا حق بعد میں ہے۔ تمہارا رشتہ دار بامبے میں رہتا ہے، اس کا حق پہلے ہے۔ ذوی القربى، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمری ویوسع لہ فی رزقی ویدفع عنہ میتۃ السوء، تین باتیں اس سچی زبان سے سن لیجئے جس سچی زبان سے زیادہ سچی زبان کو اس آسمان سے نیچے کسی نے نہیں سنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی عمر میں برکت ہو، اور اس پر روزی کے دہانے کھول دیے جائیں، اور اس کو بری موت سے بچا لیا جائے، ڈوب کر مرنے سے، گر کر مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثات کی موت سے اس کو بچا لیا جائے، جو آدمی یہ چاہتا ہے اسے چاہیے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ رشتہ دار ٹوٹ کر جانے والے رشتہ داروں کو بلا کر سینے سے لگا لو، ورنہ یاد رکھو ایک زمانہ وہ آئے گا تنے تنہا راستے پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ ختم کرو ان اختلافات کو، یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کا موقع نہیں۔ پوری ملت اسلامیہ کو یہ بدن کی طرح، یہ ایک عمارت کی طرح مضبوط باطل کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جانے کا موقع ہے۔ تب تک اپنے آپسی اختلافات میں الجھے رہو گے۔ ختم کرو ان اختلافات کو۔ عزت کرنے والے کی سب عزت کرتا ہے، جھکنے والے کے سامنے ہر آدمی جھکتا ہے۔ کمال جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، پلا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، پلا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، کمال جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ رشتہ داریوں کو مضبوط کرو، جوڑو۔ حضور نے فرمایا، پیشن گوئی فرمائی، اس لیے فرمائی کہ اس برائی سے بچو۔ قیامت کے قریب ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ اجنبیوں کو سینے سے لگائیں گے، رشتہ داریوں کو دھکے دیں گے، رشتہ داروں کو دھکے دیں گے۔ رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلا درجہ ماں باپ کا۔
ماں باپ کا، ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ ماں کا، چاہے کافر ہوں، بالکل کھلی ہوئی، استاد سے بھی زیادہ، شیخ تمہارے پیر سے بھی زیادہ درجہ ماں باپ کا، ان کا خیال رکھ، کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ وآت المال، رشتہ داروں کو دے کر کیا عزت ملے گی؟ جب تک میڈیا والے ویڈیو نہیں بناتے 2 روپے دینے مسلمان تیار نہیں ہوتا۔ مسلمان اتنے نیچے آ چکا ہے، اللہ کا تصور نہیں رہا۔ مرنے کے بعد کھڑے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، استحضار نہ ہونے کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ کمبل بھی اس وقت تک تقسیم نہیں کرنا چاہتا مسلمان جب تک ویڈیو نہ بنائے۔ ذوی القربہ، رشتہ داریاں۔ دوسری میں نے لغت سے تفسیر کی تھی، قریب والے، ایک تو رشتہ دار جس کا تمہارے سے خون کا رشتہ ہے، تمہارا نسب کا رشتہ ہے، بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، تایا ہے، ان کا خیال رکھو۔ اس کے بعد جو تمہارے جسم کے اعتبار سے قریب ہو، تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے ماتحتی میں کام کرنے والا تمہارا نوکر ہے، تمہاری بستی کے غریب ہیں، بستی کے غریب، بنگلور کے غریب، غریب تو پوری دنیا میں ہیں۔ اجنبی لوگوں میں سب سے پہلے اپنے شہر کے غریبوں کا خیال رکھو، شہر میں بھی اپنے محلے کا، اپنے محلے کے مدارس، اپنے محلے کے مساجد، اپنے محلے کے غریب، اپنے محلے کے یتیم، اپنے محلے کے بیوہ، اپنے محلے کے غیر مسلم، اپنے محلے کا یہودی، اپنے محلے کا عیسائی، تفصیل میں بالکل اشارے ان کا خیال رکھو۔ ان کا پہلا درجہ ہے۔ والیتامى، یتیم، یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ یتیم کہتے ہیں ان بچوں کو کہ جو نابالغ ہوں اور باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا ہو۔ کتنا بڑا حادثہ ہے! دنیا میں خدا کے خدائی کے بعد سب سے بڑا سہارا بچوں کا ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو سہارا بنایا ہے۔ ماں کی ممتا کی تو مثال دی جاتی ہے، ماں کی محبت کی تو مثال دی جاتی ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، بچہ لاچار ہو گیا، بے سہارا ہو گیا۔ کہتے ہیں ایسے بچوں کو تلاش کرو جو یتیم ہو، ان کے کھانے پینے کا، ان کے گھر کا، کپڑوں کا، ان کی تعلیم کا خیال رکھو۔ والیتامى، کتنی پاکیزہ، کہاں حسد، اب ذرا جوڑ کر دیکھو، حسد کہاں، جلن کہاں، دشمنی کہاں، عداوت کہاں، بغض کہاں، کینہ، اور کہاں یہ تعلیمات پاکیزہ کے خیال رکھو یتیموں کا۔ جوڑ کر دیکھو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو، پیش کرو میدان میں ان اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو عملی طور پر، پریکٹیکل، زمینی سطح پر اس کی وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، اس کے بعد وہ غریب جن کے ماں باپ ہیں لیکن ہیں غریب، ان کا خیال رکھو۔ وابن السبیل، اس کے بعد فرمایا کوئی آدمی مسافر آ گیا، اجنبی ہے، ضرورت پڑ گئی اس کو، کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، گھر لے جا کر نہیں کھلا سکتے، گھر سے لا کر کھلاؤ، کھانے کے لیے پیسے دے دو تمہارے پاس اگر وقت نہیں ہے۔ ایسے شک و شبے کے مرض میں مبتلا ہیں کہ تھوڑا بھی کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ والسائلین، ایک اور مسئلہ اٹھایا ہے قرآن نے، ایک آدمی پوچھ کر لیتا ہے، اتنا مجبور ہو چکا ہے، اپنی ضرورتوں سے زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اللہ، والسائلین، پوچھنے والوں کو دو۔ والسائلین، اس لیے کہ کچھ نہ پوچھنے والے بھی ہوتے ہیں، قرآن کریم میں ان کا بھی ایک جگہ چھیڑا ہے مسئلہ۔ فرمایا نیک لوگوں کے اموال میں حق للسائل والمحروم، 2 باتیں فرمائی۔ ان لوگوں کے یہ لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہی ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب؟ زکوٰۃ نہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ تو وہ دیتے ہی ہیں، یہ مسئلہ زکوٰۃ کا نہیں چل رہا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ کا چل رہا ہے۔ زکوٰۃ تو وہ دیتے ہی ہیں، فرمایا اس کے علاوہ بھی وہ لوگ پوچھنے والوں کو دیتے ہیں۔ کوئی اگر پوچھتا ہے میری ضرورت ہے پوری کرو، دیتے ہیں اس کو۔ اور ایک آدمی وہ ہے پوچھتا نہیں، اپنی غیرت کی وجہ سے، اپنی غایت شرافت کی وجہ سے، بھوکا مر جانا اسے پسند ہے،
ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہے، ایسوں کا خیال رکھو۔ والمحروم، اور جب اسے بیان ایسا کیا قرآن نے، حق للسائل والمحروم، ایسا فرمایا گویا مالداروں پر، گویا میرے لفظ کو غور کرو، گویا مالداروں پر واجب ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے علاوہ فرض نہیں، لیکن گویا فرض ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہارے مالدار ہونے کی ذمہ داری ہے، یہ منصب کا تقاضا ہے۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا تہجد فرض تو نہیں ہے لیکن علماء پر گویا فرض ہے، یہ ان کے منصب کا تقاضا ہے۔ 5 وقت کی نماز تو ٹھیلا لگانے والا بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز تو دکاندار بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز تو عام آدمی بھی پڑھتا ہے، لیکن علماء کی یہ ذمہ داری ہے، دین کا کام کرنے والے، درد رکھنے والوں کا یہ منصب ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھے، رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کم سے کم آدھا پونا 1-1.5 گھنٹہ روئے، کچھ ذکر کرے، کچھ اللہ کو منانے کی کوشش کرے، یہ منصب کا تقاضا ہے، تمہارے منصب کا تقاضا ہے۔ حق للسائل والمحروم، اور پھر رقاب، اور قیدیوں کو چھڑانے میں قرض دار قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، پتہ چلا، سب مل کر کے اس کے قرض کا بوجھ ہلکا کرو، یہ کرنے کے کام ہے۔ آگے فرمایا واقام الصلاۃ، لیکن یہ کام آسان اس وقت ہوں گے جب نماز کا اہتمام کرو گے، نماز کے راستے سے یہ خوبیاں تمہارے اندر آئیں گی، اس لیے کہ دیکھو اللہ کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے، اور نماز تکبر کا علاج ہے۔ پڑھ کر دیکھو تم نماز، آدمی کی خود ہی ختم ہو جاتی ہے، پہاڑ لرز جاتا ہے اگر نمازی آدمی کھڑا ہو اس کے اوپر۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، لیکن نماز قائم کرنا، تڑخانا نہیں، 5 وقت کی نماز بڑے اہتمام سے اوقات کی رعایت کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھو۔ اگر کسی کو اچھا انداز میں پڑھنا نہیں آتا، جیسی آتی ہے ویسی پڑھو، چھوڑو مت، انشاءاللہ اچھی نماز پڑھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، لیکن چھوڑو نہیں، جہاں کہیں بھی رہو تم، جو کام چاہے کرو، خوش رہو، لیکن نماز مت چھوڑو۔ واقام الصلاۃ، نماز چھوڑنے سے آدمی شیطان ہو جاتا ہے۔ اللہ، ہاں اتنے سخت حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود فجر کی نماز میں آج بھی مسجدیں ویران ہیں۔ میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک یہودی نے ہمارے بزرگ مولانا عمر صاحب پالن پوری سے پوچھا، ایک سفر میں، ہوائی جہاز کا سفر تھا، کہ مسلمانوں کی مسجدوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت سنانے لگے کہ ظہر میں 4، عصر میں 8، مغرب میں 4۔ حضرت اس نے کہا ظہر عصر مغرب نہیں، فجر کا کیا حال ہے بناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ فجر میں 1 صف 1.5 صف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو مسلمانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو قوم اپنے اللہ کو اور اس کے نبی کو خوش کرنے کے لیے اپنی نیند کی تک قربانی نہیں دے سکتی، وہ اپنے جان و مال کی کیا قربانی دے گی؟ تکبر کا علاج ہے، یہ توڑ ہے نماز۔ وآت الزکاۃ، ہمیشہ ہمیشہ پڑھو نماز۔ یہ 1-2 دن پڑھ کے آدمی سوچتا ہے میرے اندر تو تواضع پیدا ہی نہیں ہوئی۔ کینسر 1-2 دن میں جانے والا مرض ہے، ٹی بی 6 مہینے کنٹینیو گولیاں کھانی پڑتی ہیں، مسلسل گولیاں کھانی پڑتی ہیں، مسلسل نماز پڑھو اور پڑھتے رہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ وآت الزکاۃ، دوسرا یہ خوبیاں اس وقت آسان ہوں گی جب زکوٰۃ دو گے، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت کا جو زائد حصہ ہے، مال کی محبت بھی ضروری ہے لیکن مال کی محبت کا جو زائد حصہ ہے وہ زکوٰۃ سے ختم ہو جاتا ہے۔ پھر مال کی ضروری محبت رہ جاتی ہے، اللہ کے جو ہے وہ راستے میں خرچ کرنے میں آدمی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا اہتمام کرو۔ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دینے سے آدمی کی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، آدمی کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ اپنے وعدوں کو وعدہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن جب وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اسے توڑ کے حتی الامکان نبھاتے ہیں۔ والصابرین فی الباساء، مالی پریشانیاں آتی ہیں تو شکایت نہیں کرتے، زبان پر صبر کرتے ہیں، جم جاتے ہیں،
صبر کرتے ہیں، بے حوصلہ نہیں ہوتے، ہوش میں رہتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اور کچھ پریشانیاں جسمانی آتی ہیں، آدمی کو بیماری آ گئی، کچھ حادثہ پیش آ گیا، اس میں بھی وہ بے صبرے نہیں بن جاتے. ہاں صبر کرتے ہیں، شکایت نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں، صدقے کا اہتمام کرتے ہیں. ہاں وحین الباس اولئک الذین صدقوا، یہ تمام صفات. اور جنگ کے موقع پر، جنگ کو تو بہت خوشی سے وہ لپیٹ لیتے ہیں، انتظار ہے ان کو، چھیڑتے نہیں وہ جنگ. کبھی موقع آ گیا اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹاتے. اب بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بڑے جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن بستر پر ان کی موت آئی. روتے تھے اور کہتے تھے، جب ملنے آتے تھے صحابہ، اونٹ کی طرح موت کا انتظار کر رہا ہوں. بڑے بڑے میدان مارے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ جنگوں کی سپہ سالاری میں نے کی ہے، بڑے بڑی جنگوں کا میں ذمہ دار رہا ہوں، آج موت اونٹ کی طرح بستر پر آ رہی ہے. کیا مزہ آتا ہوگا ان کو اللہ کی راہ میں سر کٹاتے ہوئے. وحین الباس، عزت ہے، یہ اکرام ہے، اللہ کی طرف سے یہ شرف ہے، یہ مقام ہے جس کے نصیب میں لکھا جائے. وحین الباس اولئک الذین صدقوا، یہ وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اپنے ایمان میں سچے ہیں، اپنی زبان میں سچے ہیں. اولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں حسب معمول اعلان ہے کہ مدرسے کا بھی تعاون فرمائے، مسجد کا بھی تعاون فرمائے، اور دعا کرے اللہ تعالیٰ جس طرح مسجدوں کو اللہ نے آباد فرمایا ہے، اللہ مدارس کو بھی آباد فرما دے، اور دعوت و تبلیغ کے نظام کو اللہ بحال فرما دے. اس کے علاوہ بھی جتنی دینی تحریکیں چل رہی ہیں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنی اپنی نوعیت کا کام کرنے، اللہ ان کی بقا کے لیے دعا کرو. یہ بڑے نازک حالات ہیں، عوام کے مجمع میں بہت کھل کر بولنا بہت مشکل ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.